اچھا جی، آپ کو آج میں جو مضمون کروا رہی ہوں اس کا نام ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں، سب سے پہلے تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، مضمون کا نام اردو مارکر سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے مضمون کی ہیڈنگ کے بعد نیچے پیراگراف کی صورت میں سٹارٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پہ مارکر یوز کرنا ہو وہاں اردو مارکر اور اچھے طریقے سے نیٹ کیجیے گا، تاکہ آپ کو کوئی جو ہے مسئلہ نہ ہو، اور نیٹنس کا خیال رکھنا ہے۔ تعلیمی نسواں کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے کہ نسواں عربی زبان کے لفظ نساء سے ماخوذ ہے۔ نساء جو انورٹڈ کاماز کے اندر ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہائی لائٹ کرنا ہے، مارکر سے لکھیں گے۔ نسواں عربی زبان کے لفظ نساء سے ماخوذ ہے، ماخوذ یعنی کہ نکلا ہے، جس کے معنی ہے عورت۔ اب عورت کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم ترکیب تعلیم نسواں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی تعلیم۔ عورتوں کی تعلیم کو آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ میں تھوڑا یہاں پہ مارکر چوز کرنا ہوگا، آہستہ بولوں گی تاکہ آپ لوگ ایزیلی اپنا کام کر سکیں۔ ساتھ ساتھ آپ لوگ اچھا آپ نے جب نیچے شعر ہے، جیسے شعر کو لکھتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے شعر جو ہے مارکر سے لکھنا ہے، اور شعر میں اس چیز کا کہ آپ نے جہاں سے شعر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں کوئی انورٹڈ کوماز نہیں لگانے، نہ اینڈ میں لگانے ہیں۔ آپ نے سٹارٹ اور اینڈ میں کوئی فل سٹاپ، کوئی انورٹڈ کوماز کچھ بھی نہیں یوز کرنا۔ شعر کو ہمیشہ ایک لائن سے ترتیب سے لکھتے ہیں، اس کے کوئی ورڈ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ آپ نے بالکل بھی ورڈز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ چینج نہ کریں، کیونکہ شعروں کے ورڈ جیسے ہوتے ہیں سیم ویسے ہی لکھے جاتے ہیں، اپنی ورڈنگ نہیں۔ جیسے آپ کو کوئی، میں فرض کریں کہ انجم کا ستارے ہی لکھوا دیتی ہوں میننگ، تو آپ اس کو یہ نہ کہ اپنے ورڈز میں لکھیں گے۔ آپ نے کوئی ورڈ اس کا شعر کا کوئی چینج نہیں کرتے، اس کو سیم ہی لکھنا ہوتا ہے۔ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ انجم کہتے ہیں ستارے کو، تربیت پرورش سے، تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھے زریں ورق تیری حیات تھی، سراپا ہے دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ اب اس میں ہے کہ اجداد کہتے ہیں دادے پر دادے کو، کچھ میں نے میننگ ساتھ لکھے بھی ہیں تاکہ آپ کو آپ بھی اپنی بکس وغیرہ پہ لکھ لیں، آپ کو پتا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے اس کے بعد جو ہے گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، یعنی دنیا میں جتنی مجھے شہرت اور عزت ملی ہے، اور جو میں مشہور ہوا ہوں، اور جو میری ترقی ہے، سارا کچھ ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ماں کی وجہ سے ہے۔ یا ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی ماں، بہن اور جو بیٹی ہوتی ہیں وہ ہی، انہی سے گھر کی رونق ہوتی ہے، وہی سب کچھ ہوتی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں کہ تیری پرورش کی وجہ سے آج مجھے اتنی ترقی ملی ہے، میں اتنی عزت ملی ہے، گھر میری اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں، تھری سراپائے دین و دنیا کا سبق تیری حیات، کہ تو آپ کی جو زندگی تھی اس کی وجہ سے میں، آپ کی جو تربیت تھی اسی کی وجہ سے میری جو زندگی تھی اس میں مجھے ترقی ملی، شہرت ملی، اور جو میں کچھ میں آج ہوں وہ اپنی ماں کی تربیت اور انہی کی وجہ سے ہوں۔ دناؤں کا قول ہے کہ اچھا، اس سے شعر لکھنے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ اس سے اوپر اور نیچے ون لائن لیو کر دیں۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، بچہ اس درسگاہ سے جو سیکھتا ہے۔ اچھا، داناؤں کا قول ہے ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، جہاں سے انورٹڈ کوما سٹارٹ ہوتے ہیں اور جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہاں تک۔ بچہ اس درسگاہ سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا میں وارد ہوتے ہی، یعنی دنیا میں آپ جب آتے ہیں، دنیا میں
انسان پیدا ہوتا ہے آتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ماں کی آغوش سے شروع ہوتا ہے. آغوش کہتے ہیں گود کو, اور تادم آخر جاری رہتا ہے, یعنی آخری دم تک اس کے جاری رہتا ہے. مفکرین کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم, مفکرین وہ ہوتے سوچنے والے, یعنی مفکرین کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے, جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے. فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا کہنا ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں, میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. اس کو ہائی لائٹ کر دیں, آپ مجھے اچھی مائیں دیں اور میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. اس کو ایک تو مارکر یوز کرنا ہے اور اس سے اوپر نیچے ون لائن لیو کرنی ہے, اور نچلی لائن میں آپ لکھیں گے, یعنی کہ جو پیراگراف آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا جس طرح اس میں ہمیشہ آیت حدیث یا کوئی چیز لکھتے ہیں, آپ کو لکھنے کا طریقہ 6 کلاس میں سارا سکھایا ہوا ہے, آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے. گویا بچے کی تعلیم و تربیت کا انحصار ماں پر ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے بڑے ہو کر ملک و قوم کے لیے مایہ ناز ہستیاں بنیں گے, کہ مشہور ہستیاں جو ہیں ملک کے لیے بنتے ہیں. یوں تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے, اور جدید کے تناظر میں دیکھا جائے, یعنی دور جدید میں اگر دیکھا جائے, تناظر ہوتا ہے باہم دیکھنا, منظر اس کا بھی مطلب ہوتا ہے, اور جدید کے تناظر میں دیکھا جائے اس کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دور جدید میں اگر یعنی موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اہمیت اور افادیت فائدے کو کہتے ہیں کہ اس سے آج کل بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. اور انبیاء کسی قوم کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں. آپ نے علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہاں تک آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. قدیم دور کی عورت حدود و قیود اور پابندیوں میں کچھ اس طرح جکڑی ہوئی تھی کہ اس سے ناقص العقل بنا اور ناکارہ چیز تصور کیا جاتا ہے, کہ یعنی جو موجودہ دور کی عورت ہے وہ پابندیوں میں اس طرح, قدیم دور کی عورت پرانے زمانوں کی عورت جو تھی وہ پابندیوں میں اس طرح جکڑی ہوئی تھی کہ اسے لوگ جو ہوتے تھے وہ ناقص عقل, یعنی جس کی عقل کام نہیں کرتی اور ناکارہ بیکار چیز سمجھتے تھے, اور اس کو تصور کیا. مرد کے نزدیک عورت کو ذہانت میں کمتر سمجھا جاتا تھا, یہاں تک کہ جاہل عرب بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے. زندہ درگور کر دیتے تھے, یعنی کہ زندہ دفن کر دیتے تھے. اپنی ان کی بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھی تو وہ ان کو کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی توہین سمجھتے تھے, اور بیٹی کا پیدا ہونا اور ان کو کیا کرتے تھے جا کر زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرسودہ خیالات کا خاتمہ کر کے, فرسودہ ہوتا ہے کہ پرانے اور جو خیالات ہیں ان کو ختم کر کے عورتوں کے لیے مرد کے برابر حقوق مقرر کیے اور ان کے لیے علم کی اہمیت کو واضح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اس سے اوپر اور نیچے ون لائن لیو کرنی ہے اور مارکر سے لکھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مخصوص کر رکھا تھا. لہٰذا عورتوں تک دین کا علم بخوبی پہنچتا رہا. عورت بھی زیور تعلیم سے آراستہ و بیرمند ہوتی رہی, یعنی اس سے وہ فائدہ اٹھاتی رہی. ایک حدیث مبارکہ سے عورتوں کی تعلیم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی, ان سے حسن سلوک کیا, پھر ان کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے. آپ نے جہاں سے انورٹڈ کوما سٹارٹ ہوتے ہیں اور جہاں پہ ختم ہوتے ہیں, یعنی کہ حدیث جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ نے مارکر یوز کرنا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اس سے اوپر نیچے بھی ون لائن لیو کرنی ہے, اور اس کے نیچے یہ شعر آ جاتا ہے, اس کو بھی مارکر سے لکھیں گے. اور اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارکر یوز کرنا ہے, اس کو بھی شعر کو بھی ہائی لائٹ کریں. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اس کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزو دروں. کہ وجود زن, وجود کہتے ہیں جسم کو, زن کہتے ہیں عورت کو.
کہ یعنی دنیا میں جو خوبصورتی ہے، دنیا میں جو رنگینی ہے، وہ عورت کے وجود سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، تو ان کے ہونے سے، ان کے وجود سے، ان کے گھر میں ہونے سے گھر میں کتنی رونق ہوتی ہے. اگر عورت گھر میں نہ ہو تو گھر تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کو دوڑتا ہے، کیونکہ یہ آپ گھر میں دیکھ لیں، بیوی کے روپ میں عورت، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں یا بیٹی کے روپ میں گھر کی رونق ہوتی ہیں. تو اس شعر کو ہائی لائٹ کریں، اس سے اوپر اور نیچے 1 لائن لیو کریں. جس طرح مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اس کا اصول لازمی ہے. اصول ہوتا ہے کہ اس کا حاصل کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ظاہر ہے جب تک گاڑی کے دونوں پہیے صحیح طرح کام نہ کریں تو گاڑی کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتی. کوئی معاشرہ اور قوم اس وقت تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی یعنی کہ تیز رفتاری سے جو ہے ترقی کی طرف نہیں جا سکتی جب تک مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے. یعنی جب تک مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی تعلیم نہ دی جائے، اس وقت تک جو ہے کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. لوگوں تک دین کا علم پہنچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ کر بھی کہیں درس و تدریس کے لیے جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے امراء ہوتی ہیں، یعنی امراء کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہاں سے دین کے مسائل سمجھ کر، سیکھ کر اور دوسرے عورتوں تک پہنچاتی. اسی لیے سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. مروی کا مطلب ہوتا ہے بیان ہیں، یعنی کہ انہوں نے بیان کی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کو بتایا ہے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اکابر صحابہ، اکابر ہوتے ہیں جو بہت بڑے، اکبر کی جمع ہے اکابر. اکابر جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے کو کہا جاتا ہے، اکبر کی جمع کو. کہ صحابہ کرام کو بھی جب کسی بات کی تصدیق کرنی ہوتی، یعنی اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ رضی اللہ عنہ یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آتے. عورتیں ایسی کتابیں، ایسی تصویریں اور ایسی درستان ہیں کہ جن میں یہ لائن بے شک کاٹ دیں آپ لوگ، یہ والی لائن، عورت ایسی کتابیں، ایسی تصویر درستان جن میں مساوی دنیا بستی ہے، یہ جو تمام دنیا کی پرورش اور تربیت کرتی ہیں. اس لائن کو کاٹ دیں. اور اس کے نیچے جو ہے آپ نے شعر لکھنا ہے. شعر سے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اوپر نیچے 1 لائن لیو کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں. بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور اس کو مارکر سے لکھیں، اور کوئی اس کی لائن آگے پیچھے نہیں کرنی. آپ نے کوئی جو ہے آپ نے اس سے آگے پیچھے نہیں آنا، ورڈنگ اپنی نہیں کرنی. اس سے اگلا پیج ہے 51. طلوع اسلام کے بعد مسلمانوں نے مختلف میدانوں میں جو کرہائے نمایاں انجام دیے، کہ مختلف میدانوں میں جو اپنی خدمات انجام دی وہ تاریخ کے صفحات پر رقوم ہیں، جیسے ارسطو، سقراط، افلاطون، بوس علی سینا، امام رازی، امام حنفیہ، بو علی سینا، امام رازی، امام ابو حنیفہ، مولانا روم، شیخ سعدی، حضرت شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، مولانا شبلی، حضرت اقبال، علامہ اقبال جیسے نامور مطلب مشہور اور ناموران علم کے نام آج بھی میں سے علم و فضل کی بدولت زندہ ہیں. یعنی علم کی بدولت ایسے لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس سلسلے میں اگر ہم خواتین کی بات کریں تو وہ بھی میدان علم و عمل میں مردوں سے پیچھے نہیں. قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح دیگر خواتین کے کردار اور قربانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کو بھلایا نہیں جا سکتا. بیگم محمد علی جوہر، رانا لیاقت علی خان، فاطمہ بیگم، بیگم جہاں آرا، لیڈی عبداللہ
ہارون اور بہت سی خواتین جو خدمات انجام دیں وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ اچھا، ان میں کچھ نام اتنے زیادہ دیے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سارے ہی نام یاد کریں، اور کچھ تھوڑے کم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ہے کہ اس سے نیچے جو ہیں آپ شعر ہے، شعر کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اس کے اوپر اور نیچے ون لائن لیو کریں۔ وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے، یعنی وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی قوم، آپ کو پتا ہے کہ عورت کے بغیر تو ترقی نہیں کر سکتی۔ جس کی قوم کی عورت بیدار، یعنی کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کام نہیں کر رہی، اس میں شعور نہیں ہے، تو وہ قوم کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ترقی کر سکے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت امور خانداری کو نہایت خوش اسلوبی سے چلا سکتی ہے، خوش اسلوبی سے یعنی کہ نہایت اچھے طریقے سے وہ چلا سکتی ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ وہ گھر کا ماہانہ خرچ کا حساب کتاب سمجھداری سے چلاتی ہے، اور کفایت شہاری کے اصولوں پر عمل کر کے اپنے شوہر کی کمائی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس، اس کے یعنی کہ الٹ جو ہوتا ہے، عورت پڑھی لکھی نہ ہو تو گھر کی آمدنی کا زیادہ حصہ اس کی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے وسائل کے مقابلے میں زیادہ مسائل پیدا کر لیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ اپنا ماہانہ بجٹ اپنی آمدن کے مطابق بنا لیتی ہیں کہ یہ میں نے اس چیز پہ خرچ کرنا ہے، یہ اس پہ کرنا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز پہ خرچ کر کے دوسرے کے لیے پیسے نہ بچیں۔ تو وہ کچھ اس طرح اپنے آپ کو یعنی کہ اپنا حساب کتاب پہلے سے ہی رکھتی ہیں، اور جو ان پڑھ ہوتی ہیں وہ اس طرح کا حساب کتاب آمدن کے مطابق نہیں رکھتی۔ بہترین عورت وہ ہے جسے خاوند دیکھے تو اسے مسرت ہو، یعنی مسرت مطلب ہوتا ہے خوشی، کہ بہترین عورت وہ ہے جسے دیکھے تو اس کا جو ہے خاوند اس کو دیکھ کر خوش ہو۔ یہ ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کے اوپر نیچے ون لائن لیو کر دیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے پیشے ہیں جو عورت کی طبیعت اور مزاج سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کے لکھا ہوا ہے، آپ نے سے لکھنا ہے، اور جو عورت کی طبیعت اور مزاج سے مطابقت رکھتے ہیں، جیسے نرسنگ، ڈاکٹری اور تعلیم و تدریس کے شعبے، یعنی تعلیم کے شعبے عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں عورت نوکری کے لیے علم حاصل کرے، بلکہ تعلیم نسواں کا مقصد عورتوں میں تعلیمی قابلیت پیدا کر کے اسے قابل انسان بناتا ہے۔ یہ موجودہ وقت کا تقاضا ہے۔ عورت بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، عورتیں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اس لیے تعلیم انسان کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ مرد عورت کے لیے آزادی ماحول بہت سی خرابیوں کو بھی جنم دیتا ہے، مگر اچھی تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بناتا ہے، نہ کہ شمع محفل۔ یہ محفل، یہ لفظ آگے غلط لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لیں، شمع محفل ہوتا ہے، مفلک لکھا ہوا ہے، اس کو محفل کریں۔ لڑکیوں کو کھوکھلی تہذیب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اسلامی و معاشرتی رویات کو اپنانا چاہیے۔ بقول اقبال، علامہ اقبال یعنی کہ فرمایا ہے، آپ نے اس کو شعر کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس سے اوپر نیچے بھی ون لائن لیو کرنی ہے۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ زن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ عورت کو کہتے ہیں، جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ دنیا کی، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس سے اوپر نیچے ون لائن لیو کریں۔ دنیا کے عظیم شخصیات نے خواتین کے مرتبہ کو سمجھا اور ان کا احترام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی کہ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے بھی اوپر نیچے ون لائن لیو کریں۔ علامہ اقبال کو اقبال بنانے میں ان کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کی تربیت کا بھی بڑا ہاتھ تھا، جس کا اعتراف انہوں نے
बांगे दरा की नज़म वालदा मरहुमा की यादें में किया है। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि औरत जो कि नस्ल इंसानी की बका की ज़ामिन है, अगर उसे सही रहनुमाई के साथ ज़ेवर तालीम से रास्ता किया जाए तो वो इस दुनिया को जन्नत नज़ीर बना सकती है। औरत की तामील से ना सिर्फ मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम लिया जा सकता है, बल्कि आने वाली नस्लों की बेबूद और अजमत की भी ज़मानत मिल सकती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, अगर उनको तालीम दी जाए और वो एक उनसे जो आगे एक नस्ल परवरिश पाएगी, वो एक अच्छी नस्ल होगी। और इसलिए कहते हैं कि औरत जो कि नस्ल इंसानी की बका की ज़ामन है, अगर वो क्योंकि बच्चों की तरबियत जो होती है ज़्यादातर माएँ करती हैं। बाप जो हैं बाहर के काम सर अंजाम देते हैं, ज़्यादातर बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के पास होता है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड करती है, उनकी सही तरीके से रहनुमाई करती है। लेकिन जो अनपढ़ औरतें होती हैं उनको इतनी इन चीज़ों की तमीज़ नहीं होती कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। औरत की तमाम ज़िंदगी सारो हमदर्दी, मोहब्बत और खिदमत की मुकम्मल तारीख है। इसको भी आप हाईलाइट करें और मार्कर से लिखें। अच्छा, इससे अगला है मर्दों की भी तालीम तो ज़रूरी है, मगर पढ़ जाए जो खातून तो नस्लों को सिजा दे। इसको भी आपने हाईलाइट करना है और मार्कर इसमें यूज़ करना है। और आपने सही तरीके से आप मज़मून की तकरीबन आपको समझ आ चुकी होगी कि कहाँ का मार्कर यूज़ करना है, कहाँ आपने इसको इस्तेमाल करना है। पेन का कहाँ इस्तेमाल करना है, मार्कर का कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ लाइन्स लीव्स करनी है। अपनी मर्ज़ी से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप वर्ड टू वर्ड जैसे मैं बताऊँ वैसे ही आपने ऐड करना है या वैसे ही आपने लिखना है। थोड़ा बहुत आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं। थोड़ा क्या कि अगर आप चाहें तो जैसे इसमें अशआर लिखे होते हैं, कुछ और भी आपको तालीमी नस्वा से रिलेटेड कोई अशआर आएँ तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर इनको आप ना लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते, और अगर इसकी जगह ऐड करना चाहें तो ये नहीं कि आप इनको भी ना लिखें, कुछ और भी ना ऐड करें। अगर सही है तो किसी और बुक से या किसी जगह से आप याद भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतना मसला नहीं होता। कि औरतों के बारे में कई बुक्स में बहुत अच्छे भी वर्डिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें काफ़ी है, आप इसी को याद करें। अच्छी तरीके से लिखा हुआ है मज़मून। अच्छा।